اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ النساء، پارہ نمبر 6، آیت نمبر 176۔ پوری آیت کا لفظی ترجمہ ایک ہی بار کرنے کی بجائے میں ساتھ ساتھ لفظی ترجمہ بھی کرتا جاؤں گا اور ساتھ ساتھ اس کی تشریح بھی کرتا جاؤں گا۔ اس آیت مبارکہ کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے۔ سورہ نساء کی یہ آیت مبارکہ آخری اختتامی آیت مبارکہ ہے، لاسٹ آیت مبارکہ ہے۔ اس پر سورہ نساء ختم ہو گئی، آیت نمبر 176 پر۔ اس سے پچھلے جتنے بھی مضامین ہیں آپ ان سے آگاہ ہوں گے، واقف ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے یہود کے، نصارہ کے جتنے بھی غلط عقائد ہیں ان کی تردید فرمائی ہے، اور اس سے پچھلی آیت کے اندر جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 176، اس سے پچھلی آیات کے اندر اللہ پاک نے تمام انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے اسلام کو قبول کرنے کی دعوت دی ہے۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے، آخری آیت مبارکہ، اس کے اندر اللہ پاک نے وراثت کا ایک مسئلہ بیان فرمایا ہے، اور اس ایک مسئلے کے تحت اللہ پاک نے آگے پھر 3 مختلف مسائل کو واضح کیا ہے۔ مسئلہ ہے وراثت کے بارے میں اس شخص کا جو شخص کلالہ ہوتا ہے۔ کلالہ اسے کہتے ہیں جس کے والدین بھی فوت ہو چکے ہوں، والد بھی اور والدہ بھی دونوں حیات نہ ہوں، پردہ کر چکے ہوں، اور اس کی اولاد بھی نہ ہو، نہ اس کا بیٹا ہو نہ اس کی بیٹی ہو، یعنی اس کے ماں باپ بھی دنیا کے اندر نہیں ہیں اور اس کی اولاد بھی نہیں ہے، اور اس کے بہن بھائی ہیں، تو اس کے بہن بھائیوں کو کتنا حصہ ملے گا، یہ بات یہاں بیان ہو رہی ہے۔ کلالہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا۔ کس صحابی نے پوچھا وہ بھی آپ سن لیجئے۔ بخاری شریف، مسلم شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیمار ہوئے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی عیادت کے لیے، ان کی مزاج پرسی کے لیے ان کے ہاں تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگوایا اور آپ نے پانی سے وضو کیا، اور اپنا وضو والا پانی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک پر چھڑک دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ صحت یاب ہو گئے، ان کی بے ہوشی ختم ہو گئی اور وہ ہوش میں آ گئے۔ جب وہ ہوش میں آئے تو انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بتائیں کہ میں اپنے مال کا کیا انتظام کروں؟ تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اب آپ آیت مبارکہ کا پہلا جو حصہ ہے اسے سماعت کیجئے۔ یستفتونک، وہ پوچھتے ہیں آپ سے، قل، آپ فرمائیے، اللہ تعالی یفتیکم، فتویٰ دیتا ہے تمہیں، فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں۔ یہاں ایک اور بات بھی ذہن نشین فرما لیں، اس مقام پر یعنی سورہ نساء کی آخری آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے کلالہ کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ کلالہ شخص کی وراثت کیسے تقسیم کی جائے گی، اس کی وراثت کا وارث کون بنے گا۔ یہاں صرف ایک آدمی کی وراثت بیان ہو رہی ہے، کلالہ کی۔ وراثت کے جو تفصیلی احکام ہیں، اگر آپ میں سے کوئی بھی ان احکام کو سننا چاہے تو سورہ نساء آیت نمبر 7 سے لے کر سورہ نساء کی آیت نمبر 13 تک اللہ پاک نے وراثت کے مجموعی مسائل کو بیان فرمایا ہے۔ یہ چوتھا پارہ بنے گا۔ پچھلی کلاسز کے اندر ہم اس کو پڑھ آئے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی وراثت کے احکام کو تفصیلی طور پر سننا چاہے تو وہ پلے لسٹ میں چلا جائے۔ چوتھے پارے کی پلے لسٹ بنی ہوگی، پارہ نمبر 4 لکھا ہوگا پلے لسٹ کے اندر۔
آپ اس میں جائیں اور سورہ نساء کی آیت نمبر 7 سے لے کر سورہ نساء کی آیت نمبر 13 تک یہ تقریباً کوئی 4 ویڈیوز ہوں گی جن کو آپ سن سکتے ہیں اور آپ وراثت کے تفصیلی احکام سے آگاہی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں پر صرف ایک بات کلالہ کی بیان ہو رہی ہے۔ پوچھتے ہیں آپ سے لوگ، آپ بیان فرما دیجئے کہ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کلالہ کی وراثت کے بارے میں، فل کلالاتی، کلالہ کی وراثت کے بارے میں۔ کلالہ کی تعریف میں عرض کر چکا ہوں، جس کے ماں باپ بھی نہ ہوں اور جس کی اولاد بھی نہ ہو۔ امرؤن، ان اگر امرؤن کوئی آدمی ہلاکا فوت ہو جائے، لیس لہ ولد، لیسا نہ ہو لہو جس کی ولدن کوئی اولاد، جس کی کوئی اولاد نہ ہو، والہ اختن اور اس کی ایک بہن ہو۔ اب یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ یہاں کس بہن کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ باپ کی طرف سے سگی، یہاں اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ ماں کی طرف سے جو سگی بہن ہوتی ہے اس کا تفصیلی ذکر گزر چکا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 7 سے 13 تک۔ یہاں پر باپ کی طرف سے سگی بہن کا ذکر ہو رہا ہے۔ آیت مبارکہ کو پھر دیکھیے گا، وَلَهُ اختن، اور اس کی ایک بہن ہو، تو اب اس بہن کو کتنا حصہ ملے گا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، فَلَهَا تو اس بہن کے لیے ہوگا نصف حصہ ما تَرَكَ جو اس نے چھوڑا، نصف اس بہن کو ملے گا۔ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، یہاں اللہ رب العالمین نے ایک اور دوسرا پہلو بیان فرمایا۔ ایک پہلو تو یہ بیان ہو گیا کہ جس کی صرف ایک بہن ہو تو اس بہن کو نصف ملے گا۔ دوسرا پہلو اللہ پاک نے یہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی بہن فوت ہو جائے تو اس کا بھائی کیا وراثت کا حصہ دار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ بہن فوت ہو جائے تو بھائی کو حصہ ملے گا۔ یہ کون سی بہن ہے یہ بھی آپ ذہن نشین فرما لیں کہ یہ وہ بہن ہے کہ جس کا نہ باپ ہے، نہ ماں ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے، وہ بہن فوت ہوئی۔ پھر دیکھیے گا آیت مبارکہ کو، وَهُوَ يَرِثُهَا، اور وہ وارث ہوگا اپنی بہن کا، إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، ان اگر لم یکن نہ ہو لہا اس کی ولدن کوئی اولاد، یعنی بہن فوت ہوئی اور اس کا ماں باپ بھی نہیں ہے، اس کی اولاد بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں بھائی اس کی کل وراثت کا وارث ہوگا، اسے کل مال ملے گا۔ آیت مبارکہ کے اگلے حصے کے اندر اللہ پاک نے پھر اسی صورت کو دہرایا کہ بھائی فوت ہو جائے تو بہن کو کتنا حصہ ملے گا۔ ایک تو اس کا حصہ بیان ہو گیا، اس صورت میں یہ حصہ بیان ہوا جب اس کی صرف ایک بہن ہو، ایک بہن ہو تو اس بہن کو نصف حصہ ملے گا۔ اب ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بہن کو نصف ملنا ہے تو بقیہ نصف کس کے پاس جائے گا؟ تو بات سمجھ لیجئے کہ جو بقیہ نصف ہوگا وہ عصبہ کی طرف لوٹ جائے گا، وہ عصبہ کو ملے گا۔ عصبہ سے مراد کیا ہے کہ اس کا کوئی چچا ہے تو بقیہ نصف چچا کی طرف چلا جائے گا، یا چچا زاد بھائی ہے تو بقیہ نصف چچا زاد بھائی کی طرف چلا جائے گا۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو، عصبہ میں سے بھی کوئی نہ ہو، تو پھر بقیہ نصف بھی اسی بہن کی طرف لوٹ آئے گا۔ اب اللہ رب العالمین نے آگے فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فرمایا ہے۔ اب اس کو ذرا پہلے آپ سمجھ لیں کہ اس سے اب مراد کیا ہے۔ اللہ پاک نے بیان کیا کہ اگر کسی کی ایک بہن ہو تو اس بہن کو نصف ملے گا، اور اگر ایک کی بجائے دو بہنیں ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ، پھر اگر وہ دو بہنیں ہوں، فَإِن پھر اگر کانتا وہ ہوں، اثنتین دو، یعنی اس کی دو بہنیں ہوں، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، فَلَهُمَا تو ان دونوں کو، الثُّلُثَانِ دو تہائی ملے گا، مِمَّا اس میں سے جو تَرَكَ اس نے چھوڑا، یعنی دو بہنیں ہوں تو دونوں بہنوں کو 2/3 ملے گا، 2/3 ملے گا، 2/3 ملے گا۔
اب آگے سنیے گا، وَإِن كَانُوا اور اگر ہوں، وَإِن اور اگر كَانُوا ہوں، اخوت بہن بھائی، رجالن مرد بھی، ونساءن اور عورتیں بھی۔ اللہ پاک بیان فرماتا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص فوت ہو گیا کہ اس کی بہنیں بھی ہیں اور اس کے بھائی بھی ہیں، تو اب صورتحال کیا ہوگی؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، فرمایا فَلِلذَّكَرِ، تو اس صورت میں مرد کا حصہ ہوگا، مثلو برابر، حظی حصہ، الانثیین دو بہنوں کے، تو مرد بھائی کا حصہ دو بہنوں کے حصے کے برابر ہوگا۔ یبین اللہ، اللہ بیان فرماتا ہے، لکم تمہارے لیے، ان کہ تضلوا تم گمراہ نہ ہو جاؤ، واللہ اور اللہ بکلی ہر شیء چیز کو، علیم خوب جاننے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آخری جملے کے اندر بہت گہری بات ارشاد فرمائی ہے، اس پر بڑی خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے صاف صاف بیان کر دیا، اللہ تمہارے لیے صاف صاف بیان کرتا ہے، آن تدلو کہ تم کہیں گمراہ نہ ہو جاؤ، واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، وہ ہر ایک کے حصے بنا بنا کے تمہیں الگ الگ بتا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو گیا اور اس کی ایک بہن ہو تو اسے نصف ملے گا، اور اگر کوئی شخص فوت ہو گیا اس کی دو بہنیں ہوں تو انہیں 2/3 ملے گا، اور اگر کوئی شخص فوت ہو گیا اور اس کی بہنیں بھی ہیں اور اس کے بھائی بھی ہیں تو مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہوگا۔ اور اسی طرح اللہ پاک نے یہ بات بھی بیان فرما دی کہ اگر کوئی بہن فوت ہو گئی ہو تو بھائی کا حصہ کتنا ہوگا؟ فرمایا بھائی اس کل مال کا وارث ہوگا۔ اللہ پاک نے کس قدر کھول کر ان مسائل کو بیان فرما دیا ہے۔ اب بھی اگر کوئی ان احکام پر عمل نہ کرے تو پھر اس کی گمراہی میں تو کوئی شک اور شبہ باقی نہیں رہ جاتا۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دیندار ہیں، نمازی ہیں، روزہ دار ہیں، حج کرنے والے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اور حقوق، اللہ کے حقوق، اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے والے ہیں، مگر سارے حقوق ادا کرنے کے باوجود جب بہنوں کی وراثت کی بات آتی ہے یا بیٹیوں کی وراثت کی بات آتی ہے تو آج بھی ہمارے ہاں یہ زمانہ جاہلیت کی رسمیں موجود ہیں کہ ہم میں سے کوئی شخص بھی، بڑے بڑے میں کہہ رہا ہوں دیندار لوگ بھی، اپنی بیٹیوں کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں، اپنی سگی بہنوں کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں۔ کوئی شخص بھی اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بہنوں کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیتا۔ جو ظلم عورت کے ساتھ زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا، آج بھی اسی ظلم کو ہم روا رکھے ہوئے ہیں۔ جو شخص کسی کی زمین پر، حدیث پاک ہے، جو شخص کسی کی زمین پر 1 انچ کی زمین پر بھی ناجائز قبضہ کرتا ہے، 1 انگلی کے برابر بھی زمین پر ناجائز قبضہ کرتا ہے، تو 7 زمینیں اس کے گلے میں ڈالی جائیں گی، 7 زمینوں کا ہار بنا کر اس کے گلے میں پہنا دی جائیں گی، اور یہ کتنی بڑی سزا ہوگی کہ اسے پھر زمین کے نیچے دھنسایا جائے گا، زمینوں کے نیچے دھنسائے جانے کا اللہ تعالیٰ اسے عذاب دے گا۔ میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں خاص طور پر عرض کروں گا کہ وراثت کے مسائل سے ہمیں آگاہی ہونی چاہیے، اور ہم کسی عالم دین سے، کسی مفتی سے، کسی محقق آدمی سے، کسی فقیہ آدمی سے ضرور وراثت کے مسائل معلوم کیا کریں۔ اگر ہمیں کبھی وراثت کی تقسیم کرنا پڑے تو اس تقسیم کے اندر ہمیں ان احکام کو، ان مسائل کو ہر صورت میں یاد رکھنا چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے جو احکام اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ کا خاص ٹکڑا ہے، آن تدلو، کہ اگر تم ان احکام پر عمل پیرا نہیں ہوگے تو پھر تم گمراہ ہو جاؤ گے۔
اللہ تعالی ہمیں اپنی آیتوں کے اندر غور و خوض کرنے، اپنی آیتوں کو معنی، ترجمہ، تفسیر و تشریح کے ساتھ پڑھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں یہ بھی بات رکھنا چاہوں گا کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین نے ہمیں توفیق عطا فرمائی اور اس کی توفیق کے ساتھ ہم نے قرآن مجید کی چوتھی سورت سورہ نساء کو آج مکمل کر دیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں آپ کے پاس حاضر ہوں گے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 1 کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہمیں اس سلسلے کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی اس سلسلے کو عوام الناس کے لیے قبولیت عامہ کا باعث بنائے، اس سے ہم سب لوگ نفع حاصل کریں، آمین ثم آمین۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى